أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم. مولانا نبي الأمين المتين الكريم، ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو لائق عبادت ہے، لائق بندگی ہے، اور اس رب العزت نے ہمیں اس عظمت اور شرف یہ ہمیں عطا کیا کہ اس کے پیارے حسین کے در پہ لا کر بٹھایا اور ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن فرمایا۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جو تقریباً 110 ہجری کے آس پاس تھا۔ 110 ہجری کے آس پاس میں بصرہ کی ایک خاتون کی ایک بیوی تھی۔ 28 ذی الحج کو اس کے بیٹے کا انتقال ہوا اور 29 ذی الحجہ کو اس کی تدفین ہوئی اور 29 کی رات کو محرم کا چاند طلوع ہوا۔ ایک بیٹا تھا اور دوسرا کوئی تھا نہیں، بس وہ ایک بیٹا تھا جس کے ساتھ وہ زندگی گزارتی۔ اس کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی اور یہ اس کی قبر پہ آئی، اور قبر پہ آنے کے بعد میں وہ کہنے لگی کہ تو میرا بیٹا تھا، میرا خون تھا، مجھ پہ فرض تھا کہ میں تیری قبر پہ آئی اور تیرا غم کیا۔ 29 کو محرم کا چاند طلوع ہو گیا تھا تو کہنے لگی دیکھ اب تیرا غم مجھ پہ فرض نہیں، اب میں حسین کا غم کروں گی، اہل بیت کا غم کروں گی۔ 30 دن میں غم حسین میں گزاروں گی، جب سفر کا چاند طلوع ہو جائے گا تب میں تجھے دیکھوں گی، تب تک کے لیے الوداع۔ وہ پورا محرم اس نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں گزارا، اور گزرنے کے بعد جب سفر کا چاند طلوع ہوا تو اس نے غائبانہ امام حسین سے اجازت طلب کی کہ مولا میں نے آپ کی محبت میں یہ محرم گزارا، آپ کا غم کیا، آپ کے سوا اس ماہ کے اندر میں نے اور کسی کا غم نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے بیٹے کا بھی غم نہیں کیا، تو اجازت دے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں میرے بیٹے کی قبر پہ جاؤں۔ تو وہ اس کے بیٹے کی قبر پہ آئی ہے سفر کے اندر۔ جب آئی ہے تو دیکھا کہ ایک قبر پہ ایک نورانی شخص کھڑا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، سفید لباس میں ہے، ضعیف العمر ہے، اور وہ اس کے بیٹے کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مورخین روایت کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا اور اللہ رب العزت نے اسے وہاں پہ کھڑا کر دیا تھا، کہا میرے حسین کی چاہنے والی میرے حسین کے غم میں ڈوبی ہے، میرے حسین کے غم میں شریک ہے، جب تک وہ اس کی قبر پہ نہیں آتی اس کی بخشش کے لیے ہم تجھے کھڑا کریں۔ یہ اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس ماہ میں حسین کے سوا تو بے شک حسین کے چاہنے والے اور کسی کو غم نہیں کرتے اس ماہ کے اندر۔ دوسری چیز یہ اللہ اس نعمت سے سرفراز یہ کرتا ہے کہ جو حسین علیہ السلام کے کاموں میں اپنے کو لگا دیتا ہے
ان کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے تو اس کے تمام کام اللہ اپنے سپرد لے لے، پھر اس کے تمام مسائل اللہ خود حل کرتا ہے۔ اس لیے ذکر حسین یہ بہت بڑی چیز ہے، مولا حسین کی محبت یہ بہت ہی بڑی اور عظیم ترین چیز۔ بآواز بلند درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی مجلس میں ہم نے بدر کے واقعات سنے، احد کے واقعات سنے، جنگ صفین بھی سنی، جنگ نہروان بھی سنی اور جنگ جمل بھی سنی، اور صحابہ کے جو مشاجرات تھے وہ بھی سنے۔ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں یزید کس طریقے سے تخت پہ بیٹھا ہے کہ ہم نے کل کے واقعات میں سنا۔ جب یزید پلید لعنتی اللہ کی، اس کے رسول کی اور ہماری لعنت کو کبھی، یہ تخت حکومت پہ بیٹھا ہے، یہ عیاش تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، کتوں اور بلیوں بندروں سے کھیلنے والا تھا، یہاں تک کہ محرمات سے نکاح کو جائز سمجھتا، جن سے نکاح شریعت میں منع ہے ان سے یہ نکاح کو جائز سمجھتا تھا، بلکہ روایتوں میں ہے کہ اس نے اپنی پھوپھی سے بھی نکاح کرا، جو باپ کی بہن ہے اس نے اس سے بھی نکاح کر رکھا۔ یہ اتنا فاسق و فاجر تھا، یہ چاہتا تھا کہ شریعت اسلام کو توڑا جائے، یہ چاہتا تھا کہ عظمت رسول، محبت رسول دلوں سے نکالی جائے، مسلمانوں سے ان کا مرکز چھین لیا جائے، جو اسلام کی حقیقی روح ہے وہ ان سے چھین لی جائے، یہ اس کا مقصد تھا۔ مورخین روایت کرتے ہیں جب یہ مکہ آیا تھا تو یہ مکہ میں بیٹھ کے شراب پی رہا تھا، اور جب امام حسین وہاں سے گزرے ہیں تو اس نے ایک شراب کا پیالہ امام حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے قرآن میں شرابیوں کے لیے خرابی بیان نہیں کی، بلکہ بے نمازی جو نمازیوں کے لیے خرابی بیان کی، تو لہذا آپ شراب پی لیجیے۔ امام حسین علیہ السلام العیاذ باللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، تمام کرتوت اس کے دیکھ چکے تھے، یہ محمد مصطفیٰ کا قانون توڑنا چاہتا تھا، اسلام کو مٹانا چاہتا تھا۔ اگر اس یزیدی اسلام ہوتا، آج اگر یزیدی اسلام ہوتا تو نہ اس میں نماز نام کی کوئی چیز ہوتی، نہ شریعت کی کوئی پابندی ہوتی، بلکہ شراب بھی مباح اور جائز ہوتی، بلکہ محرمات سے نکاح بھی جائز ہوتا۔ یہ اسلام تھا اس کا، اور یہ چاہتا ہی یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، بلکہ اس کا خیال بھی یہ تھا کہ میں میری طریقے سے حکومت کروں اور امام حسین علیہ السلام میری راہ کے اندر نہ آئے، میرے کاموں میں مداخلت نہ کرے، وہ ان کا جو کام ہے وہ کرتے رہے، وہ جو دین کی تبلیغ ہے، وہ وعظ و نصیحت ہے، بس وہ اسی حد تک محدود ہو کے رہ جائے۔ اور حسین چاہتے تھے کہ حقیقی اسلام دلوں میں اترے، وہ ایمانی جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو، جو اسلام کا سمندر بہ رہا تھا، جو پانی بہتا ہے نا پھر وہ گندا نہیں ہوتا، لیکن جب پانی رک جاتا ہے تو اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اس میں ٹرانے والے مینڈک پیدا ہوتے ہیں، اس میں گندگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب یہ تخت حکومت پہ بیٹھا ہے تو اس نے مختلف گورنروں کو لیٹرز لکھے، خطوط لکھے کہ میری بیعت لی جائے، اور اس نے ایک خط مدینے میں بھیجا ہے ولید کے نام۔ ولید یہ یزید کا گورنر تھا مدینے کا، اور اس کا مشیر تھا حکم بن مروان۔
حکم وہ ہے جس پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی اور اس کو مدینے سے باہر نکالا تھا، تاریخار کیا ہوا تھا۔ یہ دو خلفاؤں کی حکومت میں یہ مدینے نہیں آیا ہے، لیکن یہ اتنا شاطر اور چلاک اور پولیٹیکل انسان تھا کہ تیسرے خلیفہ کی حکومت میں یعنی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ مدینہ آیا، کیونکہ یہ رشتے میں حضرت عثمان غنی کا سالہ تھا، ان کے بھائی کا، ان کی بہن، ان کی بیوی کا بھائی تھا، یہ رشتے میں سالہ تھا حضرت عثمان غنی کا، بڑا شاطر، بڑا عیار قسم کا آدمی تھا۔ اور بنو امیہ میں دو شاخیں نکلی ہے، ایک آل ابو سفیان اور ایک آل مروان۔ ابو سفیان کی نسل سے معاویہ، یزید اور اس کا بیٹا معاویہ بن یزید حاکم ہوئے۔ معاویہ جو معاویہ بن یزید ہے یعنی یزید کا بیٹا ہے، اس نے 40 دن سے زیادہ حکومت نہیں کی ہے۔ 40ویں دن اس نے تخت حکومت چھوڑ دیا، کہا اس تخت سے مجھے آل رسول کی خون کی بو آتی ہے، میرا باپ گنہگار تھا، اس نے نبی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اور جب اس نے تخت حکومت چھوڑ دی تو پھر یہ مروان جو ہے وہ تخت سے بیٹھا۔ تو باقی کے جو بنو امیہ کے حکمران اور بادشاہ گزرے ہیں، پھر یہ مروان کی نسل سے گزرے ہیں۔ تو یہ ولید کا مشیر تھا، مشورے دینے والا تھا۔ مدینے کے اندر خط آیا ہے، یزید نے خط لکھا ہے دمشق سے کہ حسین ابن علی سے میرے نام پر بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت نہ کرے تو حسین کا سر کاٹ کے پھر دمشق روانہ کیا جائے، ان پہ جبر کیا جائے، تشدد کیا جائے۔ جب یہ خط آیا ہے ولید کے پاس میں اور ولید نے خط پڑھا ہے تو گھبرا گیا۔ ایک نظام تھا، حسین ابن علی کے خلاف فوری کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ حسین کوئی معمولی انسان نہیں تھے، حسین پیغمبر کے شہزادے تھے۔ تو اس نے اپنے قاصد کو بلایا، سپاہیوں کو بلایا اور بلا کے امام حسین کے پاس میں بلوا بھیجا کہ جاؤ حسین ابن علی کو بلوا لاؤ، اور میری ریکویسٹ ہے حسین سے کہ وہ جب گورنر ہاؤس کے اندر آئے تو اکیلے آئے، اپنے بھائیوں کو نہ لائے، اپنے غلاموں کو ساتھ میں نہ لائے، اپنے محبان کو ساتھ نہ لائے، وہ اکیلے گورنر ہاؤس میں آئے۔ امام حسین نے فرمایا لگتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ گئے تھے بات کو، لگتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا آپ کو بلوا بھیجا ہے۔ خبر بھائیوں کو مل چکی تھی، جو ساتھ میں حسین کا سایہ تھا وہ تو ہر قدم پہ ساتھ تھا، جسے زہرا اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی، حاجتوں کے نفل پڑھتی تھی، جسے علی اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے، اور وہ عباس تھا، ہر قدم پہ حسین کا ساتھ تھا۔ خبر مل چکی تھی کہ گورنر ہاؤس میں بلایا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمیں جانا ہے گورنر ہاؤس میں، تو آپ کے بھائی، آپ کے غلام حضرت عباس نے کہا کہ مولا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، اور ابھی رات کا وقت ہے۔ اور ولید کی سوچ یہ تھی کہ اگر حسین ابن علی اکیلے آئیں گے تو میں ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا، پریشرائز کروں گا ان کو، اور انہیں بیعت یزید کی، اس کی اطاعت کے لیے مجبور کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ آئے ہیں گورنر ہاؤس کے قریب آئے۔ جب قریب آئے تو اپنے بھائیوں سے فرمایا اے فرزندان عقیل، اے فرزندان جعفر، اے فرزندان علی، رک جاؤ۔ کہا یہاں سے میں اکیلے جا رہا ہوں، اے میرے بھائیوں یہاں رک جاؤ، مجھے اکیلے اندر جانا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ مولا آپ تنہا نہ جائے، تو کہا کہ دیکھو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اکیلے جاؤں گا، اس نے مجھے ریکویسٹ کی ہے، سوال کیا ہے، اور ہم اہل بیت مصطفیٰ ہیں، ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں، ہم دنیا میں آئی دوسروں کے سوال پورے کرنے کے لیے، کوئی ہم سے کچھ مانگے اور ہم اسے نہ دیں؟ تو کہا اس نے تو ہم سے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے کہ مولا اکیلے آؤ۔ تو کہا کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے، ہم اندر اکیلے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے،
सीढ़ियां पार करके अंदर गए तो देखा कि हुसैन का साया भी साथ है। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? क्या हमने क्या कहा आपने सुना नहीं? कहा मौला सुना। तो फिर आप आगे क्यों आए? तो कहा मौला आपने कहा था कि कोई आपका भाई अंदर नहीं आएगा, मैं ठहरा आपका गुलाम, आप मेरे आका, तो आपने ये तो नहीं कहा था कि गुलाम साथ नहीं जाएगा, आपने तो भाइयों को मना किया था, मैं तो आपका गुलाम हूं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास ठीक है, यही रुक जा, यही दरवाजे के बाहर रुक जा। जब कोई जरूरत पेश आएगी, कोई मसला पेश आएगा, कोई बात हद से बढ़ जाएगी, कुछ अंदर झगड़ा हो जाएगा, तो मैं तकबीर कहूंगा, उसके बाद आ जाना, मैं तकबीर कहूंगा, उसके बाद आ जाना। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदर गए हैं। सपाही खड़े थे, हाथ में तलवार लिए हुए। वलीद था तख्त पे बैठा हुआ, ये मरवान था, और उसके बच्चे दूसरे बेटे थे, वो खड़े हुए थे। वलीद ने आपको बिठाया और बिठा के खत आपके सामने रखा जो यजीद का था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ा, उसमें वाज़ेह था कि बैअत करो, बैअत न करने की सूरत में जबर करो, तशद्दुद करो, और हो सके तो इमाम, अगर वो माने नहीं तो इमाम हुसैन को कत्ल भी करो, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये खत पढ़ा तो आप पे जलाल का कैफियत तारी हुई, और मौला हुसैन ने फरमाया कि मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। क्या फरमाया इमाम हुसैन ने? मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाले हुसैनियों को बता रहे हैं, मुहिब्बान को बता रहे हैं, चाहने वालों को बता रहे हैं, जो हुसैनी होगा वो कभी यजीदी के साथ नहीं बैठ सकता, उसे हाथ नहीं मिला सकता, यजीदी किरदार पे नहीं चल सकता, यजीदी किरदार पे नहीं चल सकता, ये बताया। और जब वलीद भाग गया कि हुसैन अब बैअत के लिए तैयार नहीं है, तो उसने कहा, उसने जो है वो मुशाहिदा किया इमाम हुसैन के चेहरे का, और कहा कि शायद ये वक्त जो है ये सही नहीं है कि मैं आपसे ये बात को मनवाऊं। फिर भी उसने कहा कि देखो, आप ठंडे दिल से इस बात पे सोचिए, मैं हुकूमत का गवर्नर हूं, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर मुझे जबर करना पड़ेगा, तशद्दुद करना पड़ेगा, आप ठंडे दिल से इस पे सोचिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे और उठ के जाने लगे, तो मरवान और उसके बेटे ने कहा कि वलीद, इस मौके को गनीमत जान, ये वक्त की नजाकत को पहचान, अगर हुसैन इस वक्त यहां से चले गए फिर ये तेरे हाथ नहीं आएंगे, फिर जो हंगामा खड़ा होगा उसे तू भी रोक नहीं पाएगा, तो अपना मकसद पूरा कर और हुसैन को कत्ल कर। हुसैन ने यह इशारा देख लिया, देखने के बाद में अपनी तलवार के कब्जे पे हाथ रखा, तलवार बाहर निकाली, हवा में लहराई और फरमाया कि तू हुसैन को कमजोर समझता है? क्या तू हुसैन को कमजोर समझता है? मैं हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब हूं, मेरा बाप अली है और अली का बाप अबू तालिब है, हमारी रगों में हाशमी खून दौड़ता है, मेरी रगों में फातिमा का दूध रचा बसा है, हैदरी खून बहता है, क्या तुम हुसैन को कमजोर समझते हो? जब ये आवाज बुलंद हुई, ऊंची हुई, तो अब्बास ने आवाज सुन ली, तलवार लेके अंदर घुसे, कहा मौला किसने ये बददियानती की, किसकी नजरें मैली हुई, किसने आप पे निगाह उठाई, सिर्फ मुझे नाम बता दो, उसका चेहरा बता दो। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास के सीने पे हाथ रखा और फरमाया, अब्बास मैं बात कर रहा हूं। जब अब्बास खामोश हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रात के वक्त अंधेरे में बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, जब फैसला करना था तो सुबह दिन के उजाले में सबके सामने होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद में
آپ حالات کا جائزہ لگا چکے تھے، آپ جان چکے تھے کہ کیا وقت آ چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ آپ باہر نکلے، اپنے اہل بیت رسول کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا کہ معاویہ کا بیٹا جبر اور تشدد پہ تل گیا ہے، خون خرابے پہ اتر آیا ہے، قتل و غارت گیری پہ اتر آیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ مدینے کی فضا، مدینے کا امن برباد ہو۔ یہ مدینۃ الرسول ہے، میرے نانا کا شہر ہے، مقدس سرزمین ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر خون بہے، یہاں پر فوجیں آئے، یہاں پہ جنگ ہو، لہٰذا ہمیں مدینے کی جدائی کو برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کا حکم دیا۔ تمام لوگ آس پاس کی یہ خبر پہنچ چکی تھی دوسرے دن کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے جانا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت محمد بن ابی بکر یہ پہلے سے ہی جو ہے وہ مدینہ چھوڑ چکے تھے اور مکہ چلے گئے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس، محمد بن ابی بکر نہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر یہ پہلے سے ہی مکہ چلے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت کو تیاری کا حکم دیا اور رات کے وقت آپ جنت البقیع کی طرف چلے۔ تمام مدینہ جمع ہو گیا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور تمام اصحاب اور مدینے میں صحابہ اکرام اور دیگر تمام آپ کے جو چاہنے والے تھے وہ جمع تھے، یہاں تک کہ عورتیں بھی تھی۔ ہر کوئی رو رو کے فریاد کرتا تھا، مولا آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں، آپ تو رسول کے شہزادے ہیں، آپ کے بعد ہم کس کی زیارت کریں گے؟ آپ فاطمہ الزہرا کے نور نظر ہے، آپ کی زیارت سے ہمارے دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کو تسلیہ دی، تمام کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد رات کے وقت آپ جنت البقیع کی طرف گئے، اور جنت البقیع میں جانے کے بعد آپ سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی مزار پہ حاضر ہوئے، سلام کہا، اور سلام کے بعد میں مزار مقدس سے لپٹ گئے اور اپنی ماں کے مزار سے لپٹ کے رونے لگے اور رو کے عرض کرنے لگے کہ اے مقدس ماں، اے سائل کے سوالوں کو پورا کرنے والی ماں، اے فاطمہ بنت رسول، جب میں چھوٹا تھا تو میری جان کا سودا ہو گیا تھا، آج حسین پر مدینہ تنگ کیا جا رہا ہے، حسین کسی سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن حسین کو اگر کوئی غم ہے تو وہ غم یہ ہے کہ میں آپ کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، بھیا حسن سے دور جا رہا ہوں، میرے نانا محمد الرسول اللہ سے دور جا رہا ہوں، مدینے کی جدائی کو برداشت کر رہا ہوں، میری رگوں میں بھی حیدری خون ہے۔ ہاں، وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جس کا مجھے امتحان دینا ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کے بنا حسین کامیاب بھی تو نہیں ہو سکتا۔ اے مقدس ماں، میرا سلام قبول کرے اور اپنی دعائیں مجھے دے۔ جب یہ کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا گلا روندا، آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، مزار مقدس کانپنے لگی، اور فاطمہ الزہرا کی قبر سے آواز آئی، میرے بچے، میرے چاند، تیرا سلام قبول نہیں کروں گی تو کس کا قبول کروں؟ تو میرے گود کا پالا ہے، تو جنت کا سردار ہے، ہاں تجھے وہ مقدس امتحان دینا ہے، اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ہے، اور بے شک میرے لال تیرے سوا وہ آزمائش میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جا، تجھے تو نانا کے ڈوبتے ہوئے دین کی کشتی کو بچانا ہے، تجھے اسلام کو بچانا ہے، تجھے قربانیوں کو پیش کرنا ہے، ہر قدم پہ یہ ماں تیرے ساتھ ہے، یہ ماں کربلا بھی آئے گی اور تیری شہادت کا نظارہ بھی کرے گی، اور تیری قربانی کو خدا کے سامنے پیش کرے گی کہ جا،
اپنے نانا کے قدموں میں جا، ان سے اجازت حاصل کر۔ یہ کہہ کے فاطمہ الزہرا کی آواز بند ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام مزار سے اٹھے اور تمام جنت البقیع کے مقدس مزارات پہ حاضر ہوئے، سلام کہا، اور پھر حضرت ابراہیم بن محمد ان کی مزار پہ حاضر ہوئے۔ رسول خدا کے بیٹے تھے، حسین کے ماموں تھے۔ آنے کے بعد سلام عرض کیا اور کہا کہ میرے ماموں جان، آپ بچپنا تھا آپ کا بھی میرا بھی، آپ رسول کے ایک زانو پہ بیٹھے تھے، میں دوسرے زانو پہ بیٹھا تھا، اور جبریل آئے تھے اور کہا تھا کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ایک کو واپس کر دے، ایک کو رکھ لے۔ اللہ چاہتا ہے ایک کو رکھ لے، ایک کو واپس کر دے۔ تو رسول خدا نے، نانا جان نے مجھے رکھ لیا تھا، آپ کو واپس کر دیا تھا، اور ابراہیم کو میرا فدیہ کر دیا۔ آج آپ کا بھی قرض اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے ماموں جان، میں کربلا جا رہا، سلام کہا، الوداع کہا، رخصت ہوئے۔ اب آہستہ آہستہ قدموں سے رسول خدا کے مزار کی طرف بڑھ رہے، حجرہ فاطمہ سے حجرہ رسول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، حضور کا مزار ہے، رات کا وقت ہے۔ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، اپنے نانا کی قبر پہ سلام کرتے ہیں اور مزار پہ سر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں، اے نانا جان، وہ وقت آ گیا ہے، میں بچپن میں آپ میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے، جب میں چھوٹا تھا تو میری جان کا سودا ہو گیا تھا، اور وہ وقت بھی مجھے یاد ہے کہ آپ مجھے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے میں گھماتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تو آپ جواب دیتے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو سواری کتنی اچھی ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ میرا سوار کتنا اچھا ہے۔ آپ نماز پڑھاتے، میں آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا، اور آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے کہ جس وقت تک میں خود اپنی مرضی سے نیچے نہیں اتر آتا۔ آج آپ کا دین بچانے کے لیے جا رہا ہوں کربلا۔ اے میرے نانا، آج آپ کے بیٹے حسین پر مدینے کی گلیاں تنگ کی جا رہی ہے، مدینہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فریاد کر رہے ہیں، آپ پہ نیند خوابی کا عالم طاری ہوتا ہے۔ حسین کی آنکھیں بند ہے اور حسین دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں کے مجموعے میں رسول خدا کھڑے ہیں، حزن و ملال کی تصویر بنے کھڑے ہیں، اور حسین کے نانا آگے بڑھتے ہیں، حسین کا سر اپنی گود میں لیتے ہیں، اپنے مبارک انگلیوں سے حسین کی زلفوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے حسین، وہ مقدس وہ جو ہے شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ منصب مجھے ملنے والا ہے جو تجھ سے ہو کے ملے گا۔ وہ شہادت کا عظیم منصب جو مجھے ملے گا وہ تیرے ذریعے سے مجھے ملے گا، اور تیری قربانیوں کو پیش کر کے میں میری امت کی بخشش کروں۔ اے حسین، تیری قربانیوں کو پیش کر کے میں امت کی بخشش کروں گا۔ رسول امت کو وہاں بھی نہیں بھولے، کہا تمہاری قربانیاں کس کی بخشش کے لیے؟ کہا امت کی بخشش کے لیے، اور یہ امت ہے کہ کہتی ہے ہم تو حسین کو نہیں مانتے۔ کہا حسین دیکھو، دکھا رہے اپنے نواسے کو، حسین دیکھو وہ سامنے فرات بہ رہی ہے، یہاں جانور تو پانی پیئیں گے لیکن تمہیں پانی نہیں دیا جائے۔ اے حسین یہ دیکھو، یہ جگہ تمہاری شہادت کی جگہ ہے، یہ تمہارا مقتل ہے، یہ تمہاری قتل گاہ ہے۔ اے حسین، یہاں میرے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری جائے گی، یہاں میرے قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی، یہاں میرے اصغر کے گلے میں تیر مارا جائے گا، یا خاندان رسالت کی بہوؤں کو ان کے سہاگ کو اجاڑا جائے گا۔ اے حسین، تمہیں وہ عظیم امتحان دینا ہے، جاؤ اللہ تمہیں کامیاب کرے،
جاؤ اپنے نانا کے دین کو بچاؤ اور شیطانی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو، میرے دین کو زندگی عطا کر دو، ایسی زندگی پھر قیامت تک کوئی یزید اس کو مٹا نہیں سکے گا، قیامت تک کو کوئی اسلام کو بدلنے والا پیدا نہیں ہوگا، کوئی شریعت کو تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اپنے نانا نے دعائیں دی، کہا دیکھو حسین، آپ کا نانا ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہے، ہر قدم پہ رہنمائی کرے گا، میں خود بھی تیرے ساتھ ہر قدم پہ رہوں گا۔ دعائیں دی اپنے حسین کو، اور اس کے بعد جب حسین نے آنکھیں کھولی تو نانا نے کربلا کا اور کربلا تک جانے والے ہر راستے کا نقشہ حسین کو بتا دیا کہ کہاں سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کربلا میں کہاں کیا کرنا ہے، کہاں خیمے نصب ہوں گے، کہاں قتل کیے جائیں گے، کہاں جنگ ہوگی، حسین سب جانتے ہیں، پورا نقشہ رسول خدا بتا چکے۔ اب آئے ہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گھر میں، لیکن وہاں بھی عجیب قیامت ہے۔ تمام بیویاں تیاری کر چکی تھی، ایک بیوی ہے جو حسین کی بیٹی ہے فاطمہ الصغرا، ان کے واقعات ان کی مجلسوں میں انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا۔ امام حسین علیہ السلام پھر مدینہ چھوڑا، وہ مدینہ جہاں جب حاجی جاتے ہیں اور جب مدینے سے نکلتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ رسول سے جو عشق کرنے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھئے، مدینہ چھوڑنا پھر آسان نہیں ہوتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ حسین تھا جس کا تو سب کچھ مدینہ تھا، جس کی ماں مدینے میں، جس کا بھائی مدینے میں، جس کا نانا مدینے میں، جس کا سب کچھ، جو پلا بڑا مدینے میں، بچپن گزرا مدینے میں، جوان ہوئے مدینے میں، ایک عمر بیتی مدینے میں، وہ مدینہ جہاں سے گھر سے ڈائریکٹلی مسجد نبوی کے اندر آ جاتے تھے، وہاں کھیلتے تھے، وہ حسین ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا۔ پھر حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا 28 رجب کو یا 27 رجب کو، اور پھر آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے، اور مکہ میں انہی گھروں میں ٹھہرے ہیں جہاں اہل بیت رسول کی یادیں تھی، جہاں پہ محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کا بچپن بیتا تھا، جو ابو طالب کا گھر تھا، جہاں دیگر چاچا رہتے تھے، جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مکان تھا، نانی کا، اور اس کے بعد انہی گھروں کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے قافلے اتارے گئے، اور پھر دلوں کو کچھ تسکین ہوئی، اب ماں کی گھر کی بجائے نانی کا گھر تھا۔ امام حسین علیہ السلام عبادتوں میں مشغول رہے، نمازوں میں مشغول رہے، حرم کعبہ میں جاتے، ہزاروں لوگ آپ کی زیارت سے مستفید ہوتے، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے، آپ کے وعظ و نصیحت کو سنتے، آپ کے خطبات کو سنتے، اور وقت بیت رہا تھا، وقت آگے بڑھ رہا تھا۔ اب مکہ کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا سعید بن عمر العاص، یہ یزید کی طرف سے گورنر ضرور تھا، لیکن یہ امام حسین پر یا کوئی لوگوں پر سختی نہیں کرتا تھا، کیونکہ ماحول خوشگوار تھا، لوگ یزید کو برا بھلا کہتے تھے لیکن حکومت کے خلاف بس ظاہری طور پہ یہ سڑکوں پہ نہیں تھے، تو حکومت بھی جبر و تشدد نہیں کرتی تھی، معاملہ خوشگوار چل رہے تھے، اور وہ وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا جب کربلا کا وقت قریب آنا تھا، اور یہ انتظار آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ اب کوفہ سے جو حضرت علی کا دار الخلافہ تھا، یہاں سے خط آنے شروع ہو گئے، کوفہ کے شہریوں کے، رؤساء کے، علماؤں کے، بڑے بڑے امیروں کے، اور ایک ایک خط میں کئی کئی مہریں ہوتی تھی، اور کئی کئی ہزار لوگوں کے اس پہ اسٹیمپ اور سگنیچرز تھے، ایسے تقریباً 12,000 خطوط امام حسین کو آئے۔ جب بھی خط آتا تھا تو خط لانے والا امام حسین کو خط پیش کر کے آپ کی خدمت میں روتا تھا،
اور بڑی منت و سماجت کرتا تھا کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کوفہ تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید سے بیزار ہیں، ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے، ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کہتا امام حسین علیہ السلام خط بھی پڑھتے اور خط لانے والے کے چہرے کو بھی پڑھتے، اور پھر زیر لب مسکراتے اور خاموش ہو جاتے۔ ایسے کئی خط کوفہ سے آئے، لیکن ایک وفد جو آیا تھا اس نے بہت زیادہ گریہ وزاری کی، اور امام حسین علیہ السلام نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ہم کوفہ ضرور آئیں گے، لیکن کوفہ آنے سے پہلے ہمارا بھائی مسلم ہمارا نائب بن کے تمہارے پاس آئے گا، ہمارا سفیر بن کے تمہارے پاس آئے گا، وہ وہاں کے حالات کو دیکھے گا، اور اگر وہ ہمیں لکھ دے کہ ہم کوفہ آئے تو ہم ضرور آئیں گے۔ یہ وعدہ کر کے وہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و اہل بیت رسول اور حضرت مسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں تمام حالات کو بیان کیا، اور حضرت مسلم سے کہا کہ مسلم ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں کے حالات کو دیکھیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا حضرت علی کے 4 بھائی تھے، ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ عقیل کے بیٹے مسلم تھے، تو مسلم بن عقیل یعنی عقیل کے بیٹے یہ مسلم تھے، امام حسین کے چچا کے بیٹے۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ مولا کوفہ دغاباز بھی ہے اور دھوکے باز بھی ہے، کوفہ جانا ٹھیک نہیں ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ انہوں نے بابا علی کو بھی دھوکہ دیا اور بھیا حسن کو بھی دھوکہ دیا۔ کوفہ جو ہے وہ بکاؤ مال ہے، ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محبت کا دم ضرور بھرتے ہیں جو شیعان علی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم ہم جانتے ہیں، ہم دلوں کے حالات سے باخبر ہیں، ہم ان کوفیوں کو بہتر جانتے ہیں، لیکن شریعت کا فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے، باطن پہ نہیں ہوتا۔ جملے سنو امام حسین کے، شریعت کا فتویٰ ظاہری باتوں پر ہوتا ہے، باطن پہ نہیں ہوتا، دل کے حالات پہ شریعت کے فتوے نہیں دیے جاتے۔ اور انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ مولا حسین ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، یزید کی خلافت سے بیزار ہے، یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ اگر آپ نے ہمیں یزید کے رحم و کرم پہ چھوڑا، ایک فاسق و فاجر اور ایک ظالم کے رحم و کرم پہ چھوڑا، تو کل قیامت کے دن آپ جواب دے ہوں گے، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا، ہم اس سے بری الزمان ہوں گے، اور ہم قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑیں گے۔ یہ جملے اس میں تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم تمام حجت کرنا ہی ہوگا۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ مولا آپ کا حکم ہے کہ کوفہ جاؤ تو میں ضرور کوفہ جاؤں گا، اور میری درخواست ہے جب تک میں نہ لکھوں مولا آپ کوفہ نہ آئیے گا۔ امام حسین نے فرمایا مسلم آپ کل ہی روانہ ہو جائے، آپ کل ہی روانہ ہو جائے۔ حضرت مسلم نے تیاری کر لی، گھوڑا وغیرہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد میں آپ نکلنا چاہتے تھے کہ آپ کے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم، یہ دونوں بھائی ایک دوسروں کی باہوں میں باہیں ڈالے گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں عرض کرنے لگے کہ بابا جان ہمیں رات کو ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کوفہ کی جانب جانے والے ہیں۔ حضرت مسلم گھوڑے سے اترے اور دونوں کو پیار کیا، 8 اور 10 سال کی عمر ہے۔ حضرت مسلم اترے، دونوں کو پیار کیا، اور پیار کر کے فرمایا کہ میرے دونوں بچے میں آپ کو کوفہ نہیں لے جا سکتا، کوفہ ایک دشوار گزار راستہ ہے، نخلستان وہاں پہ نہیں ہے، پانی کا کوئی نشان نہیں ہے،
दूर दूर तक कोई झाड़ नजर नहीं आता, सख्त तरीन रेगिस्तान है जहां काफिले भी गुजरते हुए डरते हैं, रेत के तूफान उड़ते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका है, गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। लेकिन बच्चे जो थे वो बहुत इसरार करने लगे, कहा अब्बा जान हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। और जिद करने लगे अब्बा हम आपको सताएंगे नहीं, हम आपसे कोई चीज को तलब नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, लिहाजा हमें अपने साथ ले जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि बच्चे जिद कर रहे हैं और हजरत मुस्लिम साथ नहीं ले जाते। इमाम हुसैन आगे बढ़े, कहा मुस्लिम क्या बात है? कहा कि मौला ये दोनों चाहते हैं कि हमारे साथ जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया मुस्लिम दोनों को साथ ले जाओ, इनके कपड़े और साथ ले लो और धूप ज्यादा होने से पहले पहले ज्यादा सफर करना, ये दोनों बच्चों का भी ख्याल रखना, जाओ तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और ये भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, लिहाजा इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। मेरी भी एक बेटी है फातिमा, इसे मदीने में छोड़ के आया, जब से उसे मदीने में छोड़ा है मेरे दिल पे क्या बीतती है मैं जानता हूं। कहा इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। अब ये उसका हुक्म था कि जिसका हुक्म टाला नहीं जा सकता था, लिहाजा हजरत मुस्लिम ने दोनों शहजादों को साथ लिया और कूफा का सफर तय करने लगे। और कूफा का सफर तय करते और रेत के जर्रात भी उड़ते, हवाएं चलती, दूर दूर तक पानी का निशान तो था नहीं। बच्चे जिद भी नहीं करते क्योंकि अब्बा जान से किया हुआ वादा याद था। आंख में जर्रात चले जाते, मसलते, आंखें लाल हो जाती, लेकिन खामोश रहते। अगर रास्ते में काफिले मिल जाते तो थोड़ा बहुत सफर उनके साथ होता, फिर कूफा की जानिब सफर शुरू हो जाता। लिहाजा कई दिन की मसाफत के बाद में हजरत मुस्लिम कूफा के करीब पहुंचे। और जब कूफा के करीब पहुंचे हैं आप, तो फिर कूफा में आपका शानदार इस्तकबाल किया गया और आपको अमीर कूफा मुख्तार सकफी के घर ठहरा किया गया। जब आप कूफा में दाखिल हुए हैं तो जैसे कूफा वालों की ईद, हजारों की तादाद में ये लोग जमा थे, दावतें हो रही थी, एक जुलूस थे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मुस्लिम के नारे लग रहे थे और एक खुशी मनाई जा रही थी, डफ बजाई जा रही थी। और हजरत मुस्लिम जो है वो कूफा में सफीर हुसैन बन के आए। इंशाअल्लाह ताला कल की मजलिस जो है आगे फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम पर होगी। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त मुकर्ररा पे जो है वो आ जाओ क्योंकि फिर तकरीर जो है वक्त